بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عبداللطیف خان اور وقاص خان آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوئے ہیں کچھ تازہ اپڈیٹس کے ساتھ۔ آج جو صبح کے وقت میں ایک خبر آئی تھی اور وہ خبر تھی کہ ظہیر کی اہلیہ کے میڈیکل کی درخواست، جو نئی درخواست لگائی تھی، وہ بھی مسترد ہو گئی۔ اس فیصلے کا جو ہے وہ اب تحریری حکم نامہ جاری ہو چکا ہے۔ بہت ساری چیزوں پہ جس پہ شبہات تھے وہ اب کلیئر ہو چکے ہیں، تو اسی سلسلے پر انہی ساری چیزوں پر بات کریں گے۔ وقاص بھائی سے بھی بات کرتے ہیں۔ وقاص بھائی، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ جو تحریری فیصلہ آیا، اس کو پڑھنے کے بعد آپ کی رائے کیا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، آج جو اس سے پہلے ویلاگ میں نے یہ تذکرہ کیا تھا کہ ہو سکتا ہے ADJ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج جو مجسٹریٹ کا آرڈر ہوا ہے اسی کو فالو کریں گے۔ زیادہ تر یہی ہوتا ہے سیشن عدالتوں میں، لیکن انہوں نے اپنے جو عدالت میں تحریری حکم نامے میں جو چیزیں لکھی ہیں وہ بھی بڑی کام کی باتیں۔ اب میں نے جو تحریری آرڈر پڑھا ہے اس میں اہم جو چیز ہے، سب سے پہلے وہ جبران ناصر ایڈوکیٹ جو ہیں وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرف، یعنی زنا کی طرف معاملے کو لے کے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب زنا کی طرف، اب جب آپ 164A کو پڑھیں جس کے تحت یہ ایگزامن ہونا ہے، وہ اگر تفصیلی آپ اس کو پڑھیں تو وہ کچھ اور بات کہہ رہا ہے، اور جبران ناصر صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ ایگزامن کریں۔ اب ایگزامن، مجسٹریٹ نے بھی اس بات کا انکار کیا کہ اس وقت یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ کیس ابھی جس مرحلے میں چل رہا ہے اس وقت بھی ایسا نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ لڑکی کا جو کیریکٹر ہے اس پر سوالات اٹھ جائیں گے اور وہ بدنام ہو جائے گی۔ اس حوالے سے بھی روک دیا کہ جو پہلا مجسٹریٹ کا آرڈر تھا اس میں ایک اہم بات یہ تھی کہ ہم کسٹوڈین ہیں لڑکی کے، تو بہت سی باتیں کلیئر ہوگی۔ اور میں آج عدالت کی بات کروں گا کہ عدالت میں جس وقت آرڈر ہوا تو وکلاء سے جو مجھے اندازہ ہوا وہ یہ ہوا کہ یہ اب جائیں گے سندھ ہائی کورٹ، اسی معاملے کو لے کر جائیں، کیونکہ کسی نہ کسی طرح یہ چاہ رہے ہیں کہ زنا کا معاملہ آگے بڑھے۔ تو آج جو تحریری آرڈر آیا ہے اس میں ایک تو یہ ہے کہ جبران ناصر صاحب نے کی طرف سے ایک بار پھر اصرار تھا کہ مجسٹریٹ کا جو آرڈر ہے اس کو کالعدم قرار دیا جائے اور ڈائریکشن دی جائیں کہ ML کرایا جائے، اور جو سرکاری وکلاء تھے وہ بھی اس میں تائید کر رہے تھے، لیکن ظہیر کی جانب سے وکلاء نے ایک بار پھر اس کی اچھا، ایک چیز یہ بھی بتائیے گا کہ ہم نے دیکھا کہ جو عدالت کا تحریری آرڈر ہے اس میں بھی ایک بار پھر انہوں نے ذکر کیا ہے جبران ناصر صاحب کی جانب سے کہ اگر ان کی بات نہیں مانی جاتی تو وہ جو ہے وہ اس تفتیش میں رکاوٹ ہوگی یا وہ کیس کمزور کرنے کی کوشش ہوگی۔ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، 164A بیسیکلی چیز ہے کیا، ML ہے کیا؟ اب اس میں یعنی کوئی خاتون یہ کہتی ہیں کہ میرے ساتھ زنا ہوا ہے، ریپ ہوا ہے، وہ تھانے جاتی ہے، FIR درج ہوتی ہے، تو اس کے فوراً بعد یعنی 24 گھنٹے کے اندر اندر اس کی اس درخواست پر اس کا معائنہ کیا جاتا ہے، اور اس معائنے میں اس کی رضا بھی شامل ہوتی ہے کہ کیونکہ وہ خود تھانے پہنچی ہے، وہ انکوائری کرانا چاہتی ہے، وہ تمام تر معاملہ ہوتا ہے، اور عدالت ایک جو اسپیشلسٹ ہیں ان کے لیے مختص کرتے ہیں، وہ تمام چیزوں کا جائزہ لیتے ہیں، DNA ہوتا ہے، کپڑے، جو دیگر چیزیں استعمال ہوئیں وہ تمام چیزیں جو ان کا یعنی تمام چیزوں سے معائنہ ہوتا ہے، سب چیزیں مرتب کرنے کے بعد، وقت لکھنے کے بعد تمام تر چیزیں تفتیشی افسر کے ہاتھ دی جاتی ہیں اور وہ مجسٹریٹ کے روبرو پیش کرتے ہیں۔ یہ تب ہوتا ہے جب کیس ہو زنا کا۔ اب یہاں پر نوعیت جو ہے نا وہ بالکل چینج ہے، جب سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے یہ کہہ دیا کہ لڑکا لڑکی ساتھ جا سکتے ہیں، پھر لاہور میں مجسٹریٹ نے بیان لینے کے بعد یہ آرڈر دیا کہ لڑکا لڑکی ساتھ جاتے ہیں، تو یہ سیکشن ڈالنا صاف ظاہر یہ کرتا ہے کہ کیس میں جان ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ دوسری جانب سے ہم جو کیس کو دیکھ رہے ہیں، یعنی شروع سے ہمارا یہ موقف ہے کہ کیس میں لڑکی کے بیان کے بعد کچھ نہیں رہتا، لیکن اس کیس میں جان ڈالنے کے لیے یہ ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہوگا کہ اس کی اجازت دی جائے، تو کیس میں زنا کی اگر آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر سیکشنز کا اضافہ ہو جاتا ہے تو کیس کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا، لیکن عدالتیں بھی شاید اسی بات کو دیکھ رہی ہیں کہ یہ کیس زنا کا کیس نہیں ہے، لڑکی سے بھی رضا لی جائے گی کہ آپ ML کی طرف جانا چاہ رہی ہیں یا نہیں جانا چاہ رہی ہو۔ لیکن جبران ناصر جو ہیں وہ انہوں نے عدالت میں تو اپنے جو دلائل دیے تھے، ان کا موقف تو یہ ہے کہ اگر لڑکی مائنر ہے تو ایسی صورت میں لڑکی کی لڑکی کی مرضی، لڑکی کی پرمیشن معنی نہیں رکھتی، جو اس کے لیگل کسٹوڈین ہیں، لیگل گارڈین ہیں، ان کی مرضی جو ہے وہ ریکوائرڈ ہوتی ہے۔ اور اس کیس میں اسپیسیفکلی جو والد ہیں مہدی کاظمی،
جو ایک مدعی مقدمہ بھی ہیں وہ اجازت دینے کے لیے تیار ہیں، اور جو سیشن عدالت میں یہ مقدمہ جو چیلنج کیا تھا وہ بھی انہی کی جانب سے کیا گیا تھا۔ بالکل آپ یہ بات صحیح کر رہے ہیں، لیکن اب یہی تو المیہ ہے نا، اب دیکھیں کہ جو معاملہ سارا سامنے رکھیں آپ، پورا معاملہ اگر آپ دیکھیں اور تفتیشی افسر کی جانب سے ایک درخواست آتی ہے اور اس کو فیور کرتے ہیں مدعی کی جانب سے وکیل، تو ان کی طرف سے زور یہی ڈالا جا رہا ہے کہ بس کسی نہ کسی طرح ہمیں ایک عدالت کی طرف سے اگر اجازت ملتی ہے تو اگلا ہدف ان کا ہوگا نکاح کو چیلنج کرنا۔ وہ چیلنج کر سکتے ہیں نکاح کو اسی کراچی کی عدالتوں میں، لاہور میں شاید آپ کے پاس معلومات ہوں گی کہ لاہور کے حوالے سے جی بالکل، لاہور کی سول کورٹ میں تکذیب نکاح کا دعویٰ جو ہے وہ جو مدعی ہیں، درخواست گزار ہیں مہدی کاظمی، ان کی جانب سے دائر کیا جا چکا ہے، لیکن وہ معاملہ ابھی فی الحال پینڈنگ ہے۔ اچھا، ایک اور چیز ہے خاص جو بات ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں چالان لٹک رہا ہے۔ پروگریس رپورٹ آپ نے بھی بہت تفصیلی وہ پڑھا، پروگریس رپورٹ کے حوالے سے ہم نے بات بھی کی اور مزید بھی اس پہ تفصیلات لوگوں کو بتائیں گے کہ اس میں ہے کیا، لیکن پروگریس رپورٹ اشارہ کر رہی ہے کہ چالان تقریباً ایسا ہی ہوگا۔ اچھا، پروگریس رپورٹ کے حوالے سے میں آپ سے ایک سوال بھی کروں گا کہ کیونکہ چالان مسلسل رک رہا ہے، عدالت کہہ رہی ہے، مجسٹریٹ کہہ رہے ہیں کہ آپ چالان جمع کرائیں، آج بھی تفتیشی افسر نے اس وجہ سے ٹائم مانگا کہ ایم ایل کے لیے جو ہے مجسٹریٹ کا آرڈر چیلنج کیا گیا ہے، تو اگر وہ آرڈر آ جاتا ہے اس کے بعد ہم چالان سبمٹ کرا دیں گے، تو اس وجہ سے عدالت نے ٹائم دیا۔ یہ بتائیں کہ پروگریس رپورٹ میں جو یعنی آپ کو لگتا ہے کہ پروگریس رپورٹ کو دیکھنے کے بعد اس ایم ایل کی اہمیت بڑھ گئی ہے؟ اگر یہ آج سیشن عدالت اس کے احکامات جاری کر دیتی تو کتنا اثر پڑتا ہے اس کے؟ ریپ کے سیکشن ایڈ کرنے کے لیے میڈیکو لیگل معائنہ جو ہے وہ ضروری ہے۔ ہم عام طور پہ جو کرمنل کیسز ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑے کے، تشدد کے، حملے کے، ڈکیتی مزاحمت کے، یہ تمام تر کیسز جو ہیں وہ پھر جب سٹارٹ ہوتے انیشیٹ ہوتے ہیں تو اس میں سب سے پہلا فیز جو ہے وہ میڈیکو لیگل معائنے کا ہی ہوتا ہے۔ قانونی طور پہ اگر دیکھا جائے تو اگر کسی مقدمے میں میڈیکو لیگل کارروائی نہیں ہوئی، وہ مقدمہ خاصی حد تک کمزور ہو جاتا ہے، بینیفٹ آف ڈاؤٹ جو ہے وہ پھر ملزمان کو جاتا ہے۔ یہاں پر سچویشن یہ نہیں ہے، یہاں پر سچویشن یہ ہے کہ شادی جو ہے وہ جو نکاح ان کا ہوا ہے وہ 16 اپریل ہوا، آج تاریخ ہے 6 اگست۔ 16 اپریل سے 6 اگست کے دوران جو ہے وہ دونوں ساتھ بھی رہے، پولیس ڈھونڈ رہی تھی تب بھی ساتھ تھے، پھر اس کے بعد جو پورے پروسیجر معاملہ ہوا کہ وہ دارالامان بھیجا گیا، پھر دارالامان سے کراچی لے کر آئے اور اب یہاں چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی کے پاس ہیں۔ جوڈیشل مجسٹریٹ کا جو حکم نامہ ہے اس میں یہ بات تو ٹھیک ہے کہ جی انہوں نے کہا کہ جی ہم جو لڑکی ہے، جو متاثرہ فریق ہے، ہم اس کے مفاد میں درخواست رد کرتے ہیں کیونکہ سوسائٹی معاشرہ جو ہے وہ باتیں کرے گا، اس کا کیس میں حاصل کچھ نہیں ہو سکے گا۔ وہیں پر ہی اس فیصلے میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ڈی این اے کی ریکوری کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ ختم ہو چکا ہے، بہت تاخیر ہو چکی ہے۔ ڈی این اے ٹریسز ایک بڑا ثبوت ہوتا ہے، لیکن جب اتنی تاخیر سے جب آپ کو ڈی این اے ٹریسز بھی نہیں ملیں گے تو پھر میڈیکو لیگل معائنے سے آخر کیا حاصل کرنا چاہتی ہے پولیس؟ جو آج بھی ہم نے دیکھا کہ جو ظہیر کے وکلا ہیں ان کا نقطہ یہی تھا کہ اس طرح کی اتنی تاخیر سے میڈیکو لیگل کارروائی کی درخواست دینا، یہ استدعا کرنا بدنیتی ہے، اور نہ صرف بدنیتی ہے بلکہ یہ جو متاثرہ لڑکی ہے ظہیر کی اہلیہ، اس کے لیے باعث شرمندگی بھی ہے، وہ آفینڈ بھی ہوگی اور ساری چیزیں ہوں گی۔ لیکن آج کی جو درخواست عدالت نے رد کی ہے، ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج شرکی جینڈر بیسڈ وائلنس کوڈ جسے ہم کہتے ہیں، وہ اس نقطے پہ نہیں ہے۔ آج جو فیصلہ آیا ہے اس فیصلے میں جو دونوں فریقین تھے ان کی جانب سے اپنا ایسی بات ہے، اپنا جو بیانیہ ہے، اپنے دلائل پیش کیے جاتے ہیں۔ آج کے جو تحریری فیصلے میں ایک چیز بڑی کلیئر ہے کہ جوڈیشل مجسٹریٹ کی اختیارات کیا ہیں اور وہ کون سے حالات ہیں جہاں پر آپ جوڈیشل مجسٹریٹ کے اختیارات کو پر نظر ثانی کی درخواست کر سکتے ہیں، کہاں نہیں کر سکتے۔ معاملہ یہ ہے کہ جب جبران ناصر صاحب عدالت میں پیش ہوئے، عدالت میں پیش ہو کر انہوں نے کہا کہ جی جوڈیشل مجسٹریٹ صاحب نے صرف نظر کیا ہے، جوڈیشل مجسٹریٹ صاحب
صحیح سے جو ہے وہ ڈسکس نہیں کر سکے, 164A پر انہوں نے جو ہے وہ گفتگو نہیں کی یا ان کی بات نہیں سنی گئی. وہیں پر انہوں نے کہا کہ جی یہ فیصلہ جو ہے یہ ایک جوڈیشل آرڈر ہے. اچھا, اب جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو نہیں پتہ کہ جوڈیشل آرڈر کیا ہوتا ہے, ایڈمنسٹریٹو آرڈر کیا ہوتا ہے, تو ہم پہلے وہ کلیئر کر دیں. آج کے عدالتی فیصلے کے اندر ہی شامل ہے کہ جی جوڈیشل فیصلہ کیا ہے, ایڈمنسٹریٹو آرڈر کیا ہے. کیس جب تک دوران تفتیش ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی کرمنل کیس ہوتا ہے تو وہ پہلے جوڈیشل مجسٹریٹ کے پاس آتا ہے اور جوڈیشل مجسٹریٹ پھر ریمانڈ دیتے ہیں اور وہ چلان تک وہیں پر ہی جو ہے ان کے پاس کیس چلتا ہے, اور وہ پھر کیس اس کے بعد پھر ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے دفعات کے جو دفعات کیس میں لگی ہوتی ہیں اس کے دفعات کو دیکھتے ہوئے طے کیا جاتا ہے کہ یہ مجسٹریٹ ٹرائل ہے یا سیشن ٹرائل ہے. پھر جب اگر مجسٹریٹ ٹرائل ہوتا ہے تو پھر کیس وہیں چلتا ہے, ورنہ پھر سیشن عدالت ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے. جب تک وہ عدالت انویسٹیگیشن اس کیس کی چل رہی ہے اور چالان پیش نہیں ہوا, یعنی انویسٹیگیشن چل رہی ہے, اس دوران کیے جانے والے جوڈیشل مجسٹریٹ کے فیصلے جو ہیں وہ ایڈمنسٹریٹو آرڈرز ہوتے ہیں. اور چالان پیش کرنے کے بعد ڈیورنگ دا کورس آف ٹرائل جب تک ان کے پاس کیس چل رہا ہے اس دوران کیے جانے والے فیصلے جو ہیں وہ پھر مجسٹریٹ یا جوڈیشل آرڈرز کہلاتے ہیں. اچھا, سیکشن 435 کے تحت CRPC کے تحت جو انہوں نے درخواست لگائی تھی, ریویو پٹیشن جو کرمنل پٹیشن لگائی تھی, 435 کے تحت جو سیشن عدالت ہے ان کے پاس چند چیزوں کے اختیارات ہوتے ہیں, چند چیزوں پر ریویو کے اختیارات ہوتے ہیں, جس میں جو عدالتی دائرہ اختیار ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ دیکھتے ہیں کہ جی کوئی ایسے شواہد ہیں جن کو نظر انداز کیا گیا یا ایسے کوئی شواہد ہیں جن کو کاؤنٹ کیا جانا چاہیے تھا لیکن نہیں کیا گیا, تو ان تمام فیصلوں کے اوپر جو ہے وہ آپ سیشن عدالت رجوع کر سکتے ہیں. لیکن ایڈمنسٹریٹو آرڈر جہاں پر آتے ہیں وہاں پر سیشن عدالت کے پاس بھی اختیار نہیں ہے. یہ پیورلی پاور کی دی گئی ہے. CRPC کوڈ آف کرمنل پروسیجر کا سیکشن 16 ہے, اس کے تحت جوڈیشل مجسٹریٹس کے پاس اختیارات ہیں ایڈمنسٹریٹو آرڈرز کے, اور ایڈمنسٹریٹو آرڈرز جو ہیں وہ سیشن عدالت میں چیلنج نہیں ہو سکتے. تو آج بھی جو ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت نے جو فیصلہ دیا ہے اس فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ چونکہ یہ ایک ایڈمنسٹریٹو آرڈر ہے اور ہمارے پاس اختیار نہیں ہے ایڈمنسٹریٹو آرڈر پر نظر ثانی کی, لہٰذا یہ درخواست رد کی جاتی ہے بغیر کیس کے میرٹ کو ٹچ کیے. ٹھیک ہے. اور پھر اب جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے جب سیشن عدالت سے آپ کوئی چیز کلیئر ہو گئی تو اب الٹیمیٹلی آپ کے پاس پلیٹ فارم سے ہائی کورٹ کا ہی بچتا ہے. ہائی کورٹ جائیں گے. اچھا, یہ آج جو ہے نا ایک اور یہ تو تحریری فیصلے کے حوالے سے ہم نے بات کی. اچھا, اس میں ایک چیز یہ تھی کہ ظہیر کے وکلاء کی جانب سے ہمیشہ کی طرح جو دلائل دیے گئے تو انہوں نے مخالفت کی اور انہوں نے یکسر یہ کہا کہ یہ کیس جو ہے یہ زنا کا کیس نہیں ہے, یہ اس کو اس طرف اس کا رخ موڑا جا رہا ہے. اور دوسری جانب یہ بھی بار بار کہا جا رہا ہے عدالت کی جانب سے کہ لڑکی کی مشاورت بھی ہوگی اس معاملے میں جو ML کا معاملہ ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو معاملات ہیں اس میں اگر لڑکی کی مشاورت نہیں ہوگی تو اس کے بغیر نہیں ہو سکتا یہ. لیکن وقاص ایک چیز میں آپ کو بیچ میں انٹرپٹ کر رہا ہوں. دیکھیں, ایک ہماری بڑی روٹین پریکٹس ہے, ہم جب کیسز فالو کر رہے ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں DNA سیمپلنگ, میڈیکو لیگل معائنہ, یہ DNA سیمپلنگ جو ہے وہ خاتون کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا, یہ قانون ہے. ٹھیک ہے, اس میں فورس نہیں کیا جا سکتا. خاتون اگر ولنگ نہیں ہے, وہ نہیں DNA کروانا چاہتی تو کوئی نہیں کروا سکتا. یہاں پر جو ہے وہ معاملہ یہ ہے کہ جو جبران ناصر ہیں ان کی جانب سے روز اول سے یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ چونکہ ظہیر کی اہلیہ مائنر ہیں لہٰذا بطور مائنر نہ ان کا بیان کاؤنٹ کیا جائے گا, نہ وہ کسی طرح کے رائٹس کے حقدار ہیں, نہ ان کو عدالت میں وکیل کرنے دیا جائے گا, نہ ان سے میڈیکل کی پرمیشن لی جائے گی. مطلب آپ جو ہے وہ صرف اس بنیاد پر کہ جو ہے وہ کم عمر ہیں تمام اختیارات ان سے چھین لیے گئے. حالانکہ عمر کے تعین کی دونوں میڈیکل رپورٹ جو ہیں وہ 14 سال کی نہیں ہیں, 14 سال سے زائد ہے عمر. ایک میں جو ہے پہلی رپورٹ جو آئی تھی میرا 17 سال 16 سے 17 سال تھی, اور دوسری رپورٹ جو ہے وہ 15 سے 16 مور ٹورڈز 15. یہ بڑا ایک یعنی اس مجھے جو لگ رہا ہے اب تک جو کورٹ رپورٹنگ میں نے کی اس میں یہ لگ رہا ہے کہ یہ کسی طرح سے یہ ایک جو زنا کا معاملہ ہے اس کو اندر اس کا اندراج کرانا چاہ رہے ہیں اس کیس میں کہ یہ داخل ہو جائے تو کیس ہمارا مضبوط ہو جائے گا. دوسری طرف اگر لڑکی کا جو بیان ہے نا وہ شروع سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اہمیت رکھتا ہے, وہ شروع سے ایک ہی بیان دے رہی ہے, اور بار بار پولیس اب جو تفتیش کر رہی ہے
جس تفتیش کی بنیاد پر انہوں نے جو ابھی رپورٹ پیش کی عدالت میں، اس رپورٹ کو اگر آپ دیکھیں تو اس رپورٹ میں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ لڑکی نے جو روز اول جو بیان دیا تھا اس بیان پر ابھی تک قائم ہے. یہی وجہ ہے کہ ظہیر کے ساتھ بھی نرمی برتی جا رہی ہے اب تک، اور جو بیانیہ قائم کیا گیا تھا پورے ملک میں، ایک سوشل میڈیا پر ایک بن گیا تھا کہ پتہ نہیں کون سا گینگ ہے، کیونکہ آگے پیچھے ابھی فی الحال ایک نیا گینگ بھی آیا ہے، صحافی گینگ. اب صحافی گینگ جو اگر ظہیر کے حق میں اگر کوئی حق میں، تو ہم تو حقائق پہ بات کرتے ہیں، اور حقائق میں اگر کچھ ظہیر کے حق میں آ جاتا ہے تو ہم اس گینگ میں شامل ہو جاتے ہیں. ہمیں پھر جو ہے نا گالیاں ہم نے سنی کمنٹس میں آ رہی ہوتی ہیں، اور ظہیر حسیب بھائی کو بھی گالیاں پڑنے والی ہیں، لیکن یہ ہے کہ حقائق جو ہوں گے ہمارے پاس ریٹن پروف موجود ہے اس ریٹن پروف کو دیکھتے ہوئے ہم آپ کے سامنے حقائق رکھتے ہیں. دوسری ایک اہم چیز تھی آج، وہ بیان تھا جو درخواست لگائی گئی تھی، تو ہاں اس پر بھی لوگ پوچھ رہے ہیں کہ اس میں یہ ہوا ہے کہ ظاہر ہے پہلے درخواست دی گئی، اس پر جو درخواست دی گئی تھی اس کی کاپی جو ہے دوسرے فریق کو دی جاتی ہے، تو آج فریقین کو کاپی دے دی گئی درخواست کی، تو 13 تاریخ کو اس پر دلائل ہوں گے، اور ہو سکتا ہے 13 تاریخ کو اس پر فیصلہ محفوظ ہو جائے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے چالان بھی ایکسپیکٹڈ ہے کہ 13 تاریخ کو آ جائے گا. میرا نہیں خیال چالان 13 تاریخ کو آئے گا، کیونکہ جس بنیاد پر چالان رکا ہوا ہے، ضمنی چالان رکا ہوا ہے، وہ نقطہ ابھی تک ان کے حق میں نہیں ہے. ہو سکتا ہے ایک آدھ دن میں جو ہے یہ ہائی کورٹ سے رجوع کر لیں، تو ایک بار پھر تفتیشی افسر یہی کریں گے کہ یہ ہائی کورٹ کا فیصلہ آ جائے، تو معاملہ طویل سے طویل تر ہوتا جائے گا. ہائی کورٹ کے بعد پھر سپریم کورٹ بھی ہے، تو بہت لمبا ایک معاملہ چل رہا ہے. لیکن مدعی مقدمہ جو ہیں وہ ایک کچھ نہ کچھ ہاتھ میں لینا چاہیے، کہ ان کے ہاتھ میں کچھ آ جائے کہ اس کیس میں جان پڑ جائے. تو ابھی تک تو یہی تھا. کچھ ہے تحریری آرڈر میں آپ کے ذہن میں کچھ آ رہا ہو مزید؟ آرگومنٹ تو بہت سارے ہیں، اس پر اگر بات کرنے بیٹھے ہیں تو میرا خیال ہے خاصا وقت درکار ہوگا. 6 صفحات پر مشتمل یہ تحریری حکم نامہ. لیکن اہم نقطے جو ہیں وہ یہی ہیں کہ جو جبران ناصر ہیں ان کی جانب سے بڑا موقف یہی اختیار کیا گیا کہ اگر ان کی بات نہیں مانی گئی، ان کا مطالبہ نہیں مانا گیا، ریویو کو الاؤ نہیں کیا گیا، تو کیس کو کمزور کر دیا جائے گا. مطلب وقال ان کو بھی لگتا یہ ہے کہ اس سیکشن کے بغیر 375 ریپ کا جو سیکشن ہے اس کے بغیر کیس میں جان ہی نہیں ہے. پھر باقی جو ظہیر کے وکلا تھے ان کی جانب سے بھی جو ہے وہ بہت ساری باتیں کی گئیں 375 کے، کیونکہ کیس کے اندر 375 کا کوئی کیس نہیں ہے. ظہیر کے وکیل جو تھے فاروقی صاحب، انہوں نے کہا کہ جی ایک کیس ہے چائلڈ میرج ایکٹ کا، ریپ کا تو کوئی کیس ہی نہیں ہے. اگر پولیس جو ہے وہ اگر اپنی طرف سے بھی اگر ریپ کا سیکشن ایڈ کرتی ہے تو وہ کورٹ کی صوابدید ہے، کورٹ کا اس سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے. اور یہی ساری باتیں تھیں. اب دیکھتے ہیں کہ جی آئندہ سماعت تک معاملہ کہاں جاتا ہے. ہائی کورٹ جائیں گے تو پھر انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے اور ہائی کورٹ کے بارے میں بتا رہے ہوں گے. بالکل، مزید جو بھی اپڈیٹ آئے گی اس معاملے پر وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. ہم دونوں کو فی الحال اجازت دیجیے گا. میرا چینل وقاص خان اور اٹس بین اے وائل عبدالاسیف خان میرا چینل ہے، اٹس بین اے وائل کے نام سے. یہ ہمارے چینل ہے، اپنے چینل پہ ہم ویڈیوز ڈالیں گے، اور انفارمیشن اگر پسند آئے تو شیئر ضرور کیجیے گا، بیل کا آئیکن دبائیے گا تاکہ انفارمیشن بر وقت آپ تک پہنچ سکیں. ایک چیز میں آپ لوگوں سے میں مخاطب ہو کے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی، کوئی بات اگر آپ پوچھنا چاہ رہے ہوں تو آپ بلا جھجک پوچھیں، سخت سے سخت سوال کر رہے ہیں، آپ کو جواب دیا جائے گا. کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ ہم آپ کو سمجھاتے ہوئے آپ تک معلومات پہنچائیں، اور اگر اس دوران ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کی نشاندہی بھی کی جائے گا. جی بالکل، یہ بہت اہم بات تھی. تنقید ضرور کریں لیکن تنقید برائے تعمیر کریں. یعنی جو بہت سی چیزیں چل رہی ہیں سوشل میڈیا پہ، خاص طور پر یوٹیوب پر چینلز کی بھرمار ہے، لیکن ہم آپ کو وہ چیز پہنچائیں گے آپ تک جو عدالت سے ہمیں موصول ہوگی. یعنی خود سے ہم کوئی کہانیاں نہیں گڑھیں گے آپ کے سامنے. تو اگر اس پہ آپ پہ کوئی سوال آپ کے ذہن میں آتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ ہم سے کوئی غلطی ہوئی، اور واقعی وہ اگر غلطی ہوئی، ہم معذرت بھی کریں گے اور تصحیح بھی کریں گے اس کی. لیکن آپ کے ذہن میں کوئی ایسا سوال آئے جس میں آپ کو کنفیوژن ہو تو اس کے لیے ہم حاضر ہیں. کمنٹ سیکشن میں آپ سوال کریں، ہم جواب دیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید جو تفصیلات آئیں گی آپ کے سامنے رکھیں گے. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.